ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی دولت کمانے، کامیابی حاصل کرنے اور دوسروں سے آگے نکلنے میں گزار دی۔ پھر ایک دن زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، لیکن اچانک ایک سوال آپ کے دل میں گونجتا ہے، میرے جانے کے بعد کون میرے لیے روئے گا؟ کیا لوگ مجھے صرف اس لیے یاد کریں گے کہ میں امیر تھا، یا اس لیے کہ میں نے ان کی زندگی میں محبت، امید اور خوشی کے رنگ بھرے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جس سے رابن شرما اپنی شہرہ افاق کتاب "ہو ول کرائی وین یو ڈائی" کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں موت سے ڈرانے کے لیے بالکل نہیں ہے، بلکہ زندگی کو اس انداز سے جینے کی دعوت دیتی ہے کہ ہماری موجودگی دوسروں کے لیے ایک نعمت بن جائے۔ رابن شرما کہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کو کل پر ٹال دیتے ہیں، اپنے خوابوں کو کل پر، اپنے والدین سے محبت کے اظہار کو بھی کل پر اور معافی مانگنے کو بھی کل پر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس کل کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے اگر ہم ہر صبح یہ سوچ کر اٹھیں کہ شاید یہ دن ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے، تو ہمارے فیصلے بدل جائیں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا چھوڑ دیں گے، دوسروں کی غلطیوں کو آسانی سے معاف کر دیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے جو واقعی ہماری زندگی کی اصل دولت ہے۔ مصنف ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ عظیم زندگی اچانک نہیں بنتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے تعمیر ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف چند صفحات کسی اچھی کتاب کے پڑھ لیں، چند منٹ ورزش کر لیں، کچھ لمحے خاموشی سے اپنے رب کو یاد کر لیں اور ہر روز کسی ایک انسان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کریں، تو وقت کے ساتھ یہی معمولی اعمال آپ کی شخصیت کو غیر معمولی بنا دیتے ہیں۔ کامیابی کسی ایک بڑے فیصلے کا نام نہیں، بلکہ ان سینکڑوں چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہم ہر دن کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک نہایت خوبصورت سبق وقت کی اہمیت ہے۔ رابن شرما کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، دولت واپس آ سکتی ہے، کاروبار دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اور شاید صحت بھی بہتر ہو جائے، لیکن جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ فضول بحثوں، بے مقصد مصروفیات اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں پر اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ اپنا وقت ان کاموں میں لگائیں جو آپ کی شخصیت کو بہتر بنائیں، آپ کے خاندان کو مضبوط کریں اور آپ کے خوابوں کو حقیقت کے قریب لے جائیں۔ رابن شرما کے نزدیک کامیابی کا اصل پیمانہ دولت یا شہرت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے دلوں کو خوش کیا۔ اگر آپ نے کسی پریشان انسان کو امید دی، کسی طالب علم کی رہنمائی کی، کسی ضرورت مند کی مدد کی یا کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی، تو آپ نے ایسی دولت کما لی جس کی قیمت دنیا کی کوئی کرنسی ادا نہیں کر سکتی۔ انسان کا اصل ورثہ اس کی جائیداد نہیں، بلکہ اس کا کردار اور اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا تھا۔ مصنف ہمیں شکر گزاری کی طاقت سے بھی روشناس کرواتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، جبکہ اپنی بے شمار نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس سیکھنے کا موقع ہے، آپ کے عزیز آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ان لاکھوں لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ جب انسان روزانہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی کو شکایت کی بجائے نعمت کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ خوف ہماری ترقی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اکثر اس لیے اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے یا ہم لوگوں کی رائے سے ڈرتے ہیں، لیکن رابن شرما کہتے ہیں کہ خوف کے دوسری طرف ہی ترقی کھڑی ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا، اس نے خوف کو ختم نہیں کیا بلکہ خوف کے باوجود قدم آگے بڑھایا۔ یاد رکھیں، ہمت کا مطلب خوف نہ ہونا نہیں، بلکہ خوف کے باوجود آگے بڑھنا ہے۔ کتاب ہمیں یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں میں انسان کو اپنے بینک اکاؤنٹ یا عہدے یاد نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے رشتوں
کو یاد کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، بچوں کی ہنسی، دوستوں کی محبت اور شریک حیات کے ساتھ بیتا ہوا وقت ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔ اس لیے اپنے مصروف شیڈیول میں ان لوگوں کے لیے ضرور وقت نکالیے جو آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ کے پاس وقت ہوگا لیکن وہ لوگ آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ رابن شرما مسلسل سیکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جس دن انسان نے سیکھنا چھوڑ دیا اسی دن اس کی ترقی رک گئی۔ کتابیں صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتی ہیں۔ ہر نئی کتاب، ہر اچھا استاد اور ہر نیا تجربہ ہمیں پہلے سے بہتر انسان بناتا ہے۔ اس لیے کامیاب لوگ زندگی بھر طالب علم بنے رہتے ہیں۔ آخر میں مصنف ہمیں ایک ایسا سوال دے کر رخصت ہوتے ہیں جو شاید ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ جب ایک دن ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو لوگ ہمیں کس چیز کی وجہ سے یاد کریں گے؟ ہماری دولت، ہمارے عہدے اور ہماری کامیابیوں کی وجہ سے، یا ہماری محبت، ہمارے کردار اور ہماری انسانیت کی وجہ سے؟ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس میں ہماری موجودگی دوسروں کے لیے آسانی، سکون اور خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ تبھی ہمارے جانے کے بعد لوگ صرف افسوس نہیں کریں گے بلکہ دل سے کہیں گے کہ یہ ایک اچھا انسان تھا اور یہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو دوستو، یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے کہ زندگی لمبی ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ بامقصد ہو۔ ہر دن کو ایک تحفہ سمجھیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، علم حاصل کرتے رہیں اور دوسروں کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی بلکہ ہمارا نام بھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو اس کتاب کا یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی بہترین کتابوں کے خلاصے دیکھنے کے لیے ریپڈ ریڈز کلب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔